صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو، جسموں کو کھانا یہ زمین پر حرام فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء وصال فرمانے کے بعد بھی اپنے قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ اور روایات کے مفاہیم یہ بھی ہیں کہ اہل محبت کا درود حضور علیہ السلام خود اپنے کانوں مبارک سے سنا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فرض علوم کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں اسلامی بھائی روزانہ اس فرض علوم کورس میں درجے میں باقاعدہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہو کر علم دین کے یہ مہکتے مدنی پھول سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سیکھیں وہ ہمیں یاد رہے، اس پر ہم عمل کریں۔ آج کے ہمارے اس درجے میں عقیدہ ایصال ثواب کے بارے میں درس ہوگا، اور دوسرا اسی کے ساتھ قربانی کے اہم معاملات کے بارے میں بھی آج ہمارا درس ہوگا۔ پہلا جو سبق ہے وہ ہے عقیدہ ایصال ثواب، فاتحہ، نظر و نیاز، 11ویں شریف، کنڈے، چھٹی شریف، دیگر کئی متعدد فاتحہ کے سلسلے الحمدللہ عز و جل اہل سنت میں رائج ہیں۔ ان کے بارے میں کہ ان کی اصل، ان کی حقیقت، ان کے دلائل
قرآن اور حدیث میں کس اعتبار سے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس بارے میں یہ درس سنیں گے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی نیک عمل، فرض ہو یا نفل ہو، صدقہ و خیرات ہو، نماز روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیک کام کر کے اس عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دینا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ ایصال پہنچانا، دے دینا۔ تو اس سے ایک یہ مفہوم پتہ چلا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ملتا ہے، اور ایک کا عمل دوسرے کے لیے ہونا، اس کا فائدہ مند ہونا، اور یہ عمل باقاعدہ کیا جانا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں دعا موجود ہے، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ یہ قرآن پاک میں دعا موجود ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کسی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہی نہ ہو، اس کے عمل سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچتا ہو، تو پھر یہ دعا مانگنے اور دعا ذکر کرنے، اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو جب آدمی والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا اور ایسی اور متعدد دعائیں جو کہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی ثابت ہیں، تو اس سے یہی بات پتہ چلی کہ ایک کا عمل یعنی دعا کرنا وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تبھی تو اس کا شریعت مطہرہ میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں ہم نے ایک بات سمجھی ہے کہ دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان آدمیوں کی دعاؤں کے بارے میں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے پچھلے ہیں وہ کہتے ہیں اے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو اس دعا کو مقام مدحہ میں ذکر قرآن میں فرمایا گیا کہ لوگ اپنے سے ما قبل جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا قرآن پاک کی اس آیت طیبہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس کے تحت تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی کرے، یعنی جو پہلے گزر گئے، اور دوسرے یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ، یہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اور اس سے قبل اور بھی کئی آیات ہیں جن میں یہ چیز ثابت اور واضح ہے کہ ایک کے دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، تبھی تو اس کے لیے دعا کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا قرآن پاک میں موجود ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، مجھے گمان ہے کہ اگر میری والدہ کچھ کہتی تو صدقے کا کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ثواب انہیں پہنچے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی تم ان اپنی والدہ کی طرف سے جو صدقہ کرو گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت شارحین حدیث کی شرح کرنے والے علماء، انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز اور مستحب، اور اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور میت کو بھی پہنچے گا، جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اور میت کو بھی پہنچے گا۔ اور فرمایا اس چیز پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ ثواب میت کو بھی پہنچے گا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ابو داؤد، نسائی، مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے کہ جسے میں کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء عربی میں پانی کو کہتے ہیں، فرمایا پانی کا صدقہ کرو۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور وہ کھدوانے کے بعد یہ کہا کہ ہذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے گئے، یعنی سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ کنواں ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ افضل ترین صدقہ، علماء نے اس کے تحت یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ضرورت اس وقت مسلمانوں کو ہو وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ آگے کچھ دیر بعد جو ہے وہ گفتگو تفصیل سے آئے گی۔ مزید ایصال ثواب کرنے والے کو خود کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ الاخلاص 11 مرۃ ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اور اس کا ثواب تمام مردوں کو ایصال کر دیا تو پڑھنے والے شخص کو ان تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے، سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی، کوئی بھی پڑھے، آپ تمام لوگوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے رحم و کرم سے ان کو ثواب پہنچے گا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور وہ اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد صدقہ کریں تو حضرت جبریل امین اس کو نور کے طبق میں رکھ کر اس قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے گئے، اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ پس اس کی قبر میں وہ تحفہ ہدیہ داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ میت، وہ مردہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ہمسائے غمگین ہوتے گئے کہ جنہیں کوئی ثواب ایصال نہیں کیا جاتا ہے۔
جن کی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں کیا جاتا، جن کی طرف سے کوئی صدقہ نہیں انہیں پہنچتا، کوئی چیز نہیں پہنچتی، تو وہ اس کے پڑوسی قبر والے ہمسائے وہ اس بات سے غمگین اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ وہ احادیث طیبہ ہیں کہ جن میں واضح طور پر ان چیزوں کا بیان گئے کہ میت کی طرف سے صدقہ کریں، میت کی طرف سے کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو ایصال ہوتا ہے، میت کو پہنچتا ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور بھی کئی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین۔ وہ تین کون سے ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، او ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو۔ یہ تین عمل ایسے ہیں کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ اعمال ثلاثہ تین عمل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گئے کہ عمل کا سلسلہ یعنی ان کے ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے والے کو قبر میں برابر ان چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ میں مسجدیں بنا دیں، مدرسے تعمیر کروا دیے، باغ وقف کر دیے کہ اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھایا جائے، پانی کے اہتمام کر دیے، کنویں کھدوا دیے، ہاسپٹل بنا دیے، مفت علاج کی سہولت فراہم کر دی، اور اس طرح کے کئی نیک عمل جن سے مستقل لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسے صدقہ جاریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہمیشہ اس کے لیے جاری کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اور علم سے مراد جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک عالم کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ کتابیں لوگوں میں عام ہو رہی ہیں، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ اپنے شاگرد بنا دیے، وہ آگے علماء بنے، انہوں نے آگے سلسلہ کیا، تو یہ بھی اپنے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی صورت ہے۔ تو تصانیف ہوں یا نیک شاگرد جو آگے مزید علم کو پھیلانے کا سبب بنے، یہ سارے کے سارے انہی صدقہ جاریہ میں آتے گئے۔ آدمی کا اپنا نیک بچہ، نیک اولاد جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو، تو یہ بچہ بھی اس کے لیے نیک عمل ثواب پہنچنے کا میت کے لیے جو ہے وہ ایک اہم ترین ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ چند احادیث طیبہ سنی کہ کتنے عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا ثواب مسلسل رہتا ہے۔ اب آئیے اپنے سوئم 40واں فاتحہ برسی ان کے طرف، کہ سوئم یا فاتحہ 40ویں کی ہو، 10ویں کی ہو، 20ویں کی ہو، برسی ہو، ان سب چیزوں سے مقصود ایصال ثواب ہے۔ کیا مقصود ان سے؟ ایصال ثواب ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آئے کہ فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ فاتحہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے دلائل قرآن حدیث میں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اصل جڑ وہ ایصال ثواب ہے۔ اب یہ ساری اس کی مختلف شاخیں ہیں، کوئی سوئم کی صورت میں، کوئی 40ویں کی صورت میں، کوئی 10ویں کی صورت میں، کوئی برسی کی صورت میں، کوئی 11ویں کی صورت میں،
کنڈے شریف کی فاتحہ ہو یا چھٹی شریف کی فاتحہ ہو، یہ ساری اس کی شاخیں ہیں۔ تو اصل چیز کہ جب دلائل قرآن اور حدیث میں موجود گئے تو یہ ساری چیزیں اسی اعتبار سے ثابت اور برحق جائز ہیں۔ اب فاتحہ میں کیا ہوتا گئے؟ یہی ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا اہتمام کر لیں اور قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر جو گئے وہ اصال ثواب کر دیا جاتا ہے، جو کچھ پڑھا گئے، جو اہتمام کیا اس کا ثواب پہنچا دیا، صدقے کا ثواب پہنچ رہا ہے، پانی پلانے کا ثواب پہنچ رہا ہے، علم دین کی بات کسی کو سکھا دی وہ اس پر عمل کرے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ تو جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچا دینے والے کو تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں آتا ہے، سورہ اخلاص کے بارے میں جو حدیث۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ایک بات یاد رکھیے، فاتحہ کے لیے سامنے کھانا موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کھانے کے بغیر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، 3 بار کل شریف پڑھ لیں، آپ نے یہ بھی فاتحہ پڑھی، اس کا بھی ثواب آپ اصال کر سکتے، بار بار کر سکتے ہیں، یعنی یہ بھی پڑھی آپ پھر کریں اس کو۔ ظہر میں بھی فاتحہ کی اسی طرح اہتمام کر کے پڑھ لیں، دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں، 5 بار آپ اس طرح فاتحہ پڑھتے جائیں اور ثواب جو گئے وہ اپنے مرحومین کو پہنچاتے رہیں۔ تو کھانے کا اہتمام کرنا یہ شرعاً ضروری نہیں ہے کہ جب تک کھانا نہیں ہو فاتحہ ہی نہیں ہوگی، ایسا تصور غلط ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگر ہو تو یہ اپنے ذہن سے جو گئے وہ بات نکال دینی چاہیے، کیونکہ ہم جو گئے وہ میت کو عمل، اپنا نیک عمل پہنچاتے ہیں، کوئی سا بھی نیک عمل ہو، قرآن پڑھا ہے یا روزہ رکھا ہے یا صدقہ کیا ہے، کوئی سا بھی نیک عمل، لیکن کھانا اس کے لیے سامنے ضروری ہونا، موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں پر توجہ کریں، غور کریں کہ ایسا نہ ہوگا ہم اسی سبب سے جب تک کھانا نہیں ہے یا ایک اچھا خاصا اہتمام نہیں ہوگا فاتحہ ہی جو ہے وہ ترک کر دیں کہ فاتحہ کا اہتمام ہی نہ کریں۔ آپ کرتے رہیں، دن میں 5 بار کریں، اس کا ثواب آپ جو ہے وہ کھانے کے بغیر ہی پڑھیں اور پہنچاتے رہیں ثواب، انشاءاللہ وہ ایصال ثواب جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی شرعاً کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، تو اہتمام ہو تو منع نہیں ہے، اہتمام نہ ہو تو یہ ضروری نہیں تھا فاتحہ کے لیے کہ اہتمام نہیں کیا اب فاتحہ ہی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بھی سوال ایک ذہن میں آتا ہے، بھی کھانا سامنے رکھ کر مخصوص فاتحہ پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو مخصوص فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا فاتحہ ہے؟ اب خود دیکھیے کہ وہ کیا فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، 4 کل شریف پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور دیگر آیات مبارکہ جو ہیں وہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو کھانا سامنے رکھ کر اگر کچھ پڑھ لیا تو اس میں کون سی کباہت والی بات ہے؟ اچھا عمل ہے، ثواب کا کام۔ اب خود دیکھیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، کتنی حدیث ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تو کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا اس کی میں کوئی کسی میں ممانعت نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ کا حکم ہے۔ اور جو یہاں فاتحہ پہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ درود پاک پڑھے گا، وہ اچھے کلمات، کلمات حسنہ، طیبات، وہ یہ چیزیں پڑھے گا۔ تو یہ سب چیزیں جب اپنے اپنے مقام پر اصل پر ثابت اور جائز اور قابل ثواب گئے، لہذا اس سے کوئی ممانعت کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث پاک ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کچھ دعوت کا اہتمام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی افراد کو اپنے ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے، لیکن کھانے کا اہتمام کم تھا، تو کچھ ہی کھانا حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے پر جو چاہا پڑا۔ حدیث میں آیا کہ جو خدا نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا اس کے اوپر۔
اس سے یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ وہ خاص مروجہ فاتحہ کے ہی کلمات پڑھے، لیکن فرمایا جو خدا نے چاہا وہ پڑھا حضور علیہ السلام نے. تو حضور علیہ السلام نے اگر پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہوگا؟ یا قرآن پڑھا ہوگا، یا کوئی تسبیحات پڑھی ہوں گی، اللہ کے مبارک نام لیے ہوں گے. تو جو چاہا پڑھا. پھر آپ نے فرمایا کہ 10 افراد کو کھانے کی اجازت دو، وہ کھانے کے لیے آئے. 10 افراد آئے، وہ کھانا کھا کر سیر ہو کر جو گئے وہاں سے واپس گئے. پھر 10 آئے، پھر 10 کو اجازت دی. ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے گئے کہ اسی طرح آدمی آتے رہے. اس دن آدمی کل جو گئے 70 یا 80 افراد تھے. 10 آ کر جو گئے وہ کھانا کھاتے رہے، اور سب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر سب نے جو گئے وہ کھانا تناول کیا ہے. حضور علیہ السلام کی اس دعا اور اس پڑھنے کی برکت سے وہ تھوڑا سے مقدار کا جو گئے وہ کھانا وہ کتنوں کے لیے جو گئے وہ کفایت کر گیا. صحیح مسلم کی حدیث گئے، غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیل سے روایت گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے پاس جو کچھ بچا ہوا ہے آپ وہ منگوا لیجئے، اور اس پر آپ جو گئے وہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے جو گئے وہ برکت دے دے گا. فرمایا گیا کہ ایک دسترخوان بچھا کے کہ لاؤ تمہارے پاس کیا اپنے پاس موجود ہے. تو روایت میں آتا ہے کسی کے پاس جو گئے وہ 1 مٹھی چنے، کسی کے پاس 1 مٹھی کھجوریں، صرف اس قدر. کسی کے پاس 1 روٹی کا ٹکڑا، وہ لا کر اس دسترخوان پہ رکھ دیا. تو اس قدر تھوڑا یہ چیزیں جو گئے وہ جمع ہوتی رہی دسترخوان پہ. کچھ مقدار کے اندر وہ کھانا جو گئے وہ آیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے لیے برکت کی دعا کی. آپ نے اس کو جمع کیا اور پھر آپ نے اس کے سامنے برکت کی جو گئے وہ دعا کی، اور پھر ارشاد فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں اس کو جو گئے وہ ڈال کے لے جاؤ. لوگوں نے اپنے برتنوں میں وہ کھانا لینا شروع کیا. تو حدیث میں آتا گئے کہ لشکر میں کوئی برتن ایسا نہیں رہا کہ جسے لوگوں نے بھرا نہ ہو. لوگوں نے پیٹ بھر کر اس دن وہ کھانا کھایا، اور اس کے باوجود بھی کھانا جو گئے وہ بچا رہا ہے، اتنی اس میں برکت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھ کر آپ نے دعا مانگی. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھانا اگر سامنے موجود ہو، آدمی کچھ قرآن پڑھ رہا ہے یا دعا مانگ رہے، تو اس کی کوئی بھی ممانعت کہیں جو گئے وہ موجود نہیں ہے. اور کھانا سامنے ہونا یہ ضروری نہیں ہے. سامنے نہ ہو تو بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، اور اگر سامنے ہے تو بھی جو گئے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اب دوسری بات اس پر کہ دنوں کو خاص کر کے، دن معین کر کے فاتحہ کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ دن خاص نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ وسوسہ ذہن میں آئے تو یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے تعیین شرعی اور ایک ہے تعیین عرفی. تعیین شرعی یہ ہے کہ جس کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی وقت مقرر کر دیا ہو. جس بات کے لیے، جس کام کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی وقت مقرر کر دیا ہو تو اسے کہیں گے تعیین شرعی، یعنی شریعت نے اس کا یہ وقت اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. نمازوں کے اوقات مقرر گئے، روزے رکھنے کی مقدار، کب سے روزہ شروع ہوگا کب ختم ہوگا یہ مقرر ہے. حج کس دن سے آغاز ہوگا اور کس دن ختم ہوگا، حج کے مخصوص ارکان کس دن کس موقع پر اور کس مقام پر جانا ہے، یہ مقرر ہے شریعت کی طرف سے، متعین فرمائے گئے. قربانی کے دن مقرر ہیں شریعت کی طرف سے. تو یہ وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے شریعت مطہرہ نے وقت یا دن مقرر فرما دیا. تو جب ان کو مقرر کیا گیا ہے تو یہ کام انہی خاص، انہی مخصوص دنوں میں اندر جو گئے وہ ہو پائیں گے. اور وہ اعمال کہ جن کے لیے وقت مقرر نہیں کیا گیا، وقت خاص جو گئے وہ نہیں کیا گیا، اس کو لوگوں کی سہولت اور آسانی پر چھوڑ دیا ہے. وہ کوئی سا بھی دن اس کے لیے معین کر لیں اور وہ نیک عمل اس کے اندر جو گئے وہ بجا لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب لوگ اپنی آسانی کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر لیں،
تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ ہر ہفتے کے دن مسجد قباء کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی کہ پیدل اور کبھی سواری پر، ہفتے کے دن۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کو بھی وہاں اس مقام پر لکھا گیا کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں کے لیے، جس کام کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا ہے، اپنی سہولت سے کوئی بھی دن مقرر کر لے، اس میں کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان کرنے کے لیے، سب مطلب ایک اجتماعی صورت میں بیان کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ جمعرات کا دن معین کر رکھا تھا، اس دن جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ وہ کام گئے کہ جن سے ہم جو ہے وہ دوسرے عام کام، اب کسی کو اپنی ڈیوٹی کا ٹائم کچھ گئے، کوئی جو ہے وہ کسی ٹائم فارغ ہو رہا ہے، کوئی دوسرے ٹائم فارغ ہے، اب تلاوت قرآن کرنی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، وہ فجر کے بعد اس نے فکس کر لیا کہ میں فجر کے بعد ہی جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، فلاں پارہ جو ہے وہ، یا روزانہ پارہ ایک جو ہے وہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم یہ جو روزانہ معمول بنا کر تلاوت کر رہے ہو، یہ حدیث دکھاؤ کون سی حدیث ہے اس میں۔ وہ تو ایک نیک عمل کر رہا ہے، اس نے اپنی سہولت کے لیے وہ ٹائم مقرر کر لیا۔ اس سے اور کئی بیسیوں مثالیں ایسی کہ جس میں یہ چیزیں جو ہے وہ موجود گئے۔ آپ دیکھیے نماز ظہر، سب نمازوں کا ٹائم شریعت نے مقرر کیا ہے، اس وقت سے لے کر یہ وقت نماز کا ہے بالفرض۔ نماز کا ٹائم جو ہے وہ 12:45 سے لے کر جو ہے وہ 5:00 تک ظہر کا ٹائم بالفرض ہو۔ اب کسی مسجد نے اپنی سہولت اپنے علاقے کے اعتبار سے 1 بجے جماعت کا ٹائم مقرر کر لیا، دوسری مسجد اپنی سہولت اپنے لوگوں کے اعتبار سے 1:30 بجے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور تیسرے علاقے والے 1:45 کریں گے، کچھ 2 بجے، کچھ اور اپنی سہولت کے اعتبار سے جس وقت ان کو سہولت ہے وہ اس اعتبار سے اسی وقت کے اندر کوئی ٹائم جو ہے وہ مقرر کر لیتے گئے۔ تو اب اس کو اس چیز سے جو ہے وہ منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اس میں رخصت دی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی سہولت اور لوگوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ کس میں زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں جماعت میں، اس ٹائم کو مقرر کر دیا، تو اس کی جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ممانت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک، عیدین کے مواقع، کہیں جماعت عید کی کتنے بجے ہو رہی ہے، کہیں کتنے بجے ہو رہی ہے، تو یہ ساری کے سارے جو ٹائم معین کر لینا ہے، وقت معین کر لینا ہے، تو اس سے مطلب مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بسہولت اس کام میں شریک ہو جائیں۔ ایک اجتماع کا ٹائم ہو، ایک درجے کا ٹائم ہے، کلاس کا ٹائم ہے، تو وہ معین اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ بسہولت اس میں شریک ہو جائیں۔ اگر اس کو معین ہی نہیں کریں گے تو پھر کئی لوگ جو ہے وہ اس کے سے جو ہے وہ محروم رہ جائیں گے اس کام سے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے، اس کی تعیین کی جاتی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ یہ کام ہوگا۔ شادی کا دن معین ہر کوئی کرتا ہے، عقیقے کا معاملہ ہے، دن معین ہر کوئی کرتا ہے۔ اب کسی کے یہاں شادی کارڈ اس طرح آئے کہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کی شادی کسی نہ کسی مقام پر ہوگی، پہنچ جائیے گا، پھر وہاں کون پہنچے گا؟ نہ کہیں بھی دن معین بھی نہیں کر سکتے، وقت معین بھی نہیں کر سکتے، تو اب اس طرح شادی کارڈ چھپوا دیں کہ کسی نہ کسی دن فلاں صاحب کی شادی کسی نہ کسی جگہ پہ ہو رہی، پہنچ جائیے گا۔ تو یہ جو معین کیا جاتا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے اگر جو ہے وہ معین کر دیا کہ 11ویں شریف فلاں دن جو ہے وہ اس مقام پر 11ویں کا اہتمام ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، اس محفل میں شریک ہوں، اس محفل میں جو ہے وہ شریک بھی ہو جائیں، اور 11ویں کے فاتحہ میں بھی جو ہے وہ شرکت کی سعادت حاصل کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی ایک سہولت کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی کسی طرح کی بھی جو ہے وہ ممانت نہیں ہے۔ تو فاتحہ کا بھی اہتمام اسی لیے سوئم 40واں ہے، برسی ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ضروری رہے کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ اگر وہ دن گزر گیا تو اب فاتحہ نہیں ہوگی، کیونکہ فاتحہ اصحال ثواب ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ اصحال ثواب ہے،
اور اصالے ثواب کے لیے ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ آج میت کو 40 دن ہو گئے، اس کی فاتحہ آج ہی ضروری ہے۔ اگر یہ 40 دن 40واں گزر گیا تو اب ہم 41 دن یا 45 دن ہو گئے تو اب وہ فاتحہ نہیں ہو سکتی، یہ تصور بھی غلط ہے، یہ بھی غلطی دور کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ہے اصالے ثواب، اور اصالے ثواب کے لیے کسی بھی طرح کوئی ٹائم وقت معین اس طرح نہیں ہے۔ کسی بھی ٹائم آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے جو ہے وہ اس کو اصال کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ میت کو ثواب پہنچے گا۔ یہاں کئی جو ہے وہ احادیث بھی سنی، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اصالے ثواب کے لیے صرف فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج ہم یہ مسئلہ اصالے ثواب سمجھ رہے ہیں تو اس کو پوری وضاحت سے سمجھیں۔ اس کے لیے صرف فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سنا صدقہ کر کے اصالے ثواب کر دیا، آپ نے سنا پانی کا کنواں کھدوا کر اصالے ثواب کر دیا، صدقہ جاریہ کر کے اصالے ثواب کر دیا، تو یہ یاد رکھ لیں جس چیز کی مسلمانوں کو جتنی ضرورت ہو، زیادہ جتنی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے، اس چیز کو صدقہ کرنا، اس چیز کے ذریعے سے اصالے ثواب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ زیادہ مفید اور زیادہ افضل کام ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے، آپ کا کوئی ایسا علاقہ ہے مسجد نہیں ہے تو اس وقت مسلمانوں کے وہاں کی ضرورت حاجت یہی ہے کہ وہاں مسجد کا قیام کر دیا جائے، مسجد بنوا دی جائے باقاعدہ۔ مدرسہ نہیں ہے تو مدرسے کا قیام کیا جائے، وہاں پر جو ہے وہ مدرسہ ہے، مدرسے کے طالب علم طلباء کو جو ہے وہ کتابوں کی ضرورت ہے، آپ دینی کتابیں اس ادارے میں وقف کر دیں، کتابیں پوچھیں، وہاں دارالعلوم میں جائیں، وہ فاتحہ کی نیت سے آپ یہ سارا معاملہ کر لیں۔ دیکھو بہت زیادہ خرچ جو ہے وہ یہ ہمارے معاملات میں ہوتا ہے، فاتحہ میں، سوئم میں، 40واں میں بہت خرچ ہوتا ہے، تو ایک اصالے ثواب ہے، کام اچھا ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ ہے معاملہ کہ اگر آپ جو ہے وہ فاتحہ بھی کریں ایک مخصوص دائرے میں، اپنے رشتہ دار عزیز یا جیسے بھی معاملہ ہوتا ہے ایک فاتحہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ اور کون سا افضل کام اور افضل ایسا جو ہے وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کو زیادہ ثواب پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ، جیسا کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں کتنا پیارا ذہن کبھی لنگر رسائل کی صورت میں جو ہے وہ دیا کہ آپ جو ہے وہ 12ویں شریف کا جلوس ہو، 11ویں کا معاملہ ہو تو آپ ساتھ لنگر رسائل بھی کریں، نیاز بھی کریں اور ساتھ لنگر رسائل کا معاملہ ہو، کتابیں جو ہے وہ مسلمانوں کو دیں، رسائل دیں، کوئی پڑھ کر کتنی اس کی جو ہے وہ بہارے گئے، کوئی رسالہ پڑھ کر، کتاب پڑھ کر جو ہے وہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ آدمی ایسی چیزیں پڑھ لیتا گئے کہ اور وہ اپنے سارے گناہوں سے تائب ہو کر جو گئے، اگر بے نمازی تھا تو وہ پھر نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، الحمدللہ سے کتنی مثالیں اس کی ایسی ہیں۔ تو یہ ایسے سے بھی کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے اصالے ثواب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے 10ویں حصے میں آپ لکھتے ہیں کہ وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی مل کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا لوگوں میں سے جسے چاہے، جس کو چاہے ملتا رہے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وقف ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ واقف یعنی وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا ثواب پاتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ سب سے بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو اور جس کا زیادہ نفع ہو، مثلا کتابیں خرید کے کتب خانہ بنایا، وقف کر دیا، ہمیشہ دین کی باتیں اس کے ذریعے معلوم ہوتی رہیں گی، وہاں مسجد نہ ہو اور
اس کی ضرورت ہو تو مسجد قائم کر دیں، مدرسہ بنا دیں، اور اسی طرح کے اور جتنے بھی کام گئے کہ جن کے ذریعے مسلمان فیض پاتے رہیں، مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کا ثواب ہمیشہ وقف کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، اور دعوت اسلامی میں اس کے شعبہ جات کا وقتاً فوقتاً تعارف مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہتے گئے، جامعات المدینہ گئے، مدرسۃ المدینہ، بے شمار متعدد تعداد میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ، مدارس کے قیام کا سلسلہ، دارالافتاء اہل سنت جو کہ باب المدینہ میں بھی متعدد گئے، دوسرے شہروں میں بھی جو گئے وہ دارالافتاء کا قیام گئے، اور کتنے جو گئے وہ مدنی کام اس پیاری تحریک میں ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ان شعبوں میں سے ایک شعبہ یہی مدنی چینل کا شعبہ گئے کہ جس کے ذریعے سے جو گئے دنیا بھر میں لوگ جو گئے وہ علم دین سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس پیارے مدنی ماحول سے اور ان کے شعبہ جات کے ساتھ اس طرح مالی تعاون بھی کریں، زیادہ سے زیادہ جو گئے وہ اخراجات صدقہ جاریہ بنانے کے لیے جو گئے وہ آپ آئیں، آپ رابطہ کریں۔ اگر آپ مدرسہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مدرسے کی جگہ دکھائی جائے گی، مدرسے کے معاملہ بتائے جائیں گے۔ آپ دارالافتاء کا قیام کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں، آپ آئیں، آپ دعوت اسلامی کے شعبہ جو گئے وہ افتاء سے رابطہ کریں، آپ کو اس کے بارے میں وہ جو گئے وہ رہنمائی کریں گے۔ آپ اپنے علاقے میں مسجد یا کہیں بھی آپ مسجد کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جگہ اس وقت مسجد کی ضرورت کے لیے اس مقام پر مسجد نہیں، آپ مسجد بنوا دے گا۔ تو اور بھی کئی ایسے کام، تو آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جو گئے وہ مالی طور پر تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صدقہ جاریہ میں اپنے اپنے حصے ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اب انشاءاللہ ہمارا دوسرا درس قربانی کے بارے میں بہت اہم معلومات اور اہم درس ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، یعنی اس دن یہی عمل پیارا ہے۔ اور فرمایا وہ جانور جو قربانی میں ذبح ہوتے ہیں قیامت کے دن اپنے سینگ بال کھروں کے ساتھ وہ جانور آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس سے خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ تم کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے ثواب ہے؟ فرمایا اس کے ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی گئی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تمہیں۔ اور یہ روایت بھی سنیے کہ جو شخص طاقت قدرت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا
جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو، طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے وجوب کی چند شرطیں ہیں، جن میں یہ شرطیں پائی جائیں گی ان پر قربانی کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ افراد قربانی نہیں کریں گے تو یہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے ان شرائط کو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اگر اور اپنے اندر غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، ہر فرد کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی گئیں تو اس کو قربانی کرنا جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ قربانی کے لیے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، یعنی جو مسافر ہو اس پر قربانی نہیں ہے۔ جو قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں کہیں سفر پر ہو، اور سفر سے مراد سفر شرعی۔ تیسری شرط بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر باپ صاحب ثروت ہے، مالدار ہے اور کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ نابالغ بچے کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ قربانی کا وجوب، قربانی کا واجب و لازم ہونا یہ نابالغ بچے یا بچی پر نہیں ہے۔ اور مال کے نصاب ہونا، زکوٰۃ سے ہی کچھ ملتا جلتا اور کچھ زائد شرائط کے ساتھ قربانی کا جو ہے وہ نصاب ہے۔ تو اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان جس کے پاس موجود ہو اس پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ اس کو مزید آسانی سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو یہ قربانی کا نصاب مکمل، اس پر قربانی ہے۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے نہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، عمومی بات کر رہا ہوں، ایک تعداد گئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی چونکہ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض کے پاس نہ تو 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، نہ ہی 52.5 تولے چاندی۔ اب یہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پہ قربانی نہیں ہے کیونکہ نہ اس کا نصاب پورا ہے نہ اس کا نصاب پورا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ 7.5 تولے سونا یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب کہ الگ سے صرف سونا ہی ہے اس کے پاس، اس کے پاس نہ رقم موجود ہے، اس کے پاس نہ چاندی موجود گئے، اس کے پاس نہ مال تجارت گئے، اس کے پاس نہ حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان گئے، کچھ بھی نہیں ہے، نقدی رقم نہیں ہے، صرف سونا ہے۔ تو صرف سونا ہے تو اب وہ 7.5 تولے اگر
نصاب کو پہنچ گیا تو قربانی کا معاملہ اس پر آئے گا. اسی طرح زکوٰۃ کا. اب اگر سونے کے ساتھ کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ رقم، یہ چیزیں اس طرح ہی موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اب ان کے وزن کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اب ان تمام کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ سونا ہے 1 تولے 2 تولے بالفرض سونا ہے، یہ سونا کتنے کا ہے، اس کی مالیت دیکھیں گے، اس کا ریٹ معلوم کریں یہ کتنے کا ہے. 5 تولے چاندی ہے تو یہ 5 تولے چاندی کتنی کی ہے، اس کی قیمت دیکھ لیں گے. کچھ رقم اس کے پاس اور موجود گئے تو اب ان تینوں چیزوں کو ملا لیں. ان تینوں چیزوں کی رقم کو جب ملا لیں گے تو وہ مجموعہ، وہ اماؤنٹ، کل اماؤنٹ جو ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو پھر جو قربانی لازم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر صرف سونا ہے تو پھر کیا دیکھیں گے، کتنا وزن دیکھیں گے بھائی؟ صرف سونا ہے. صرف چاندی ہے تو کتنی دیکھیں گے چاندی؟ 52.5 تولے. اگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، نہ سونا 7.5 تولے ہے نہ چاندی 52.5 تولے ہے، دونوں کی مالیت کو دیکھیں گے. کیا کرنا ہے؟ دونوں کی مالیت کو دیکھنا ہے. چاہے کچھ زائد رقم بھی موجود گئے، اب رقم بھی موجود گئے اور سونا بھی موجود گئے، چاندی بھی موجود گئے، حاجت سے زائد سامان بھی موجود ہے، لیکن سب کی ہم نے مالیت شمار کی اور اس کا ہم نے ریٹ معلوم کیا تو یہ 40 تولے چاندی کے برابر اس کا ریٹ پہنچ رہا ہے، یہ کل مالیت. تو قربانی لازم ہوگی؟ نہیں ہوگی. قربانی لازم ہے تو یوں آسانی سے سمجھ لیں کہ اگر سونا ہے صرف تو پھر اس کو 7.5 تولے، چاندی تو 52.5 تولے، لیکن دونوں نہیں، دونوں کچھ کچھ ہیں، اس نصاب تک نہیں ہے، تو پھر ان کو ملا کر ان کی مالیت کو ہم دیکھیں گے وہ مالیت کتنی ہے. اور اگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن نقدی رقم اس کی اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو بھی اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی رقم ہے، لیکن حاجت سے زائد اتنا سامان موجود گئے کہ اس کی مالیت ویلیو اگر لگائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے گی تو بھی اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. اور اعتبار پورے گھر کا نہیں کیا جائے گا، جس کی ملکیت میں ہے اعتبار اس کا کیا جائے گا. بسا اوقات عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان پر ہے ہی نہیں ہے قربانی، وہ کون سا کماتی ہیں، قربانی ہی نہیں ہے. تو یہ نصاب جو بیان کیا جا رہا ہے کسی مرد میں پایا جا رہا ہو یا عورت میں پایا جا رہا ہو، ان تمام پر جو گئے وہ اگر نصاب پورا ہے، شرائط پوری ہیں تو قربانی لازم ہوگی. تو پھر اگر عورت پر لازم ہو رہی ہے تو اب اس کی طرف سے شوہر پر کرنا لازم نہیں ہو جائے گی، عورت پر ہی قربانی لازم ہوگی. البتہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے کرے گی؟ تو وہ یوں کرے کہ یا اپنا کچھ سونا بیچے یا کسی سے قرض لے لے اور قربانی کرے، بعد میں اس کو قرض لوٹائے، یا اس کو سامان بیچنا پڑے گا جو اس کے پاس موجود ہے، یا جو گئے وہ کسی سے قرض لے، لیکن قربانی اس پر واجب ہوگی، اگر نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی. اور جس پر شرائط نہیں ہے، یعنی نہ وہ نصاب اس پر پورا ہو رہا ہے یا ہے لیکن بالغ نہیں ہوا یا بالغہ نہیں ہوئی، تو ان پر جو گئے وہ قربانی کا یہ واجب نہیں آتا. تو اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں غور فکر کر کے، اسلام مدنی چینل کے ناظرین بھی، اسلامی بہنیں بھی، کہ ان کے پاس عموماً ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن سے قربانی کا وجوب آ جاتا ہے، تو یہ ضرور اس بارے میں جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے کر جو ہے وہ قربانی کے دنوں میں جب قربانی کے یہ معاملات آتے ہیں تو ان دنوں میں شرعی رہنمائی لے کر کہ قربانی ہم پر واجب ہوتی ہے اس صورت میں کہ نہیں ہوتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہی سمجھیں کہ قربانی واجب نہیں ہو رہی اور وہ قربانی کا وجوب آ رہا ہے
تو اب جو ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب کئی ایسے رواج بنا لیتے ہیں کہ ایک سال والد کی طرف سے قربانی کی، دوسرے سال والدہ کی طرف سے کی، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے کر رہے ہیں، چوتھے سال اس کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس کے اوپر شرائط آ رہی ہیں اس کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ والد سرپرست ہے، اس کی ملکیت میں یہ اتنی چیزیں آ رہی ہیں تو اس پر قربانی ان کی طرف سے قربانی ہو۔ لیکن اگر ان کے پاس یہ اماؤنٹ موجود نہیں ہے، اس طرح یہ شرائط ان والد کے اندر نہیں پائی جا رہی، بیٹے کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اب بیٹے کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہونی چاہیے، یعنی بیٹا خود کرے، اس پر جو ہے واجب بنتی ہے وہ کرے قربانی۔ تو جس پر واجب نہ ہو اس کی طرف سے قربانی کی گئی تو وہ نفل قربانی ہوگی، تطوع ہوگا، ایک نفل طور پر کام ہوگا۔ لیکن واجب ہے اور نہیں کریں گے تو یہ جو ہے وہ معاملہ گناہ کا آئے گا اس میں۔ تو لہذا جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہوں تو اس پر قربانی کرنا یہ ضروری، یہ واجب ہے۔ یہ قربانی کی چند شرطیں آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کی گئیں، اور یہ شرائط کو بھی قربانی کے دنوں میں، یعنی یوم نحر، قربانی کا جو وقت ہے، قربانی کا وقت جو ہے 10 ذی الحجہ طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک۔ اب کسی آدمی کے پاس پہلے مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کے مالیت والا معاملہ، اور اب پہلا دن قربانی کا گزر گیا، دوسرے دن اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا، وہ مالدار ہو گیا، یعنی یہ تعریف جو شرائط ہیں یہ اس میں پائی گئی، قربانی کرے گا، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تیسرے دن آ جائے تو قربانی کے اس ٹائم پیریڈ، اس وقت، ان ایام میں کسی بھی دن یہ شرائط اگر اس کے اندر پائی گئیں تو ان کو جو ہے وہ قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اب شرعی فقیر یعنی جس کی طرف سے شریعت نے قربانی کو واجب جو ہے وہ نہیں کیا، اس پر واجب ہونے کی بھی جو ہے وہ 2 صورتیں فقہا نے لکھی ہیں۔ شرعی فقیر ہے، اس نے قربانی کی منت مان لی، نماز کی مانے گا، روزے کی مانے گا، تو یہ منتیں لازم ہو جاتی ہیں، اس کو شرعاً پورا کرنا ضروری ہو۔ صدقے کے مانی ہے منت، اور اسی طرح قربانی کی منت اگر کوئی غریب شخص بھی مان لے گا تو قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی غریب شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خرید لے، کوئی غریب شخص یعنی جو شرائط پر پورا نہیں اتر رہا، لیکن اس نے ایک جانور، ایک بکری، کوئی بھی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا، تو اب اس معین جانور کی قربانی کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ واجب نہیں تھی اس پر شریعت کی طرف سے، لیکن اس نے یہ نیت کر کے اپنے اوپر اس قربانی کو واجب کر لیا ہے۔ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، کوئی بیرون ملک میں گئے، کسی دوسرے مقام پر ہے، پردیش میں گئے، گھر والے اس کی طرف سے قربانی، تو اس کی اجازت لے لیں، یا وہ اجازت دے دیں یا یہ اجازت لے لیں، وہ وکیل بنا دیں، تو اس طرح کا معاملہ کرنے سے اس کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی صورت ہے کہ اگر کوئی کسی کے عیال میں رہتا ہے کہ انڈرسٹوڈ اس کے تمام معاملات وہی کرتا ہے، تو یہاں پر دلالتاً اجازت مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی کہ اس کے سارے معاملات ہی اسی کے سپرد ہیں، وہی کر رہا ہے، اور اس نے اگر اس طریقے سے قربانی کر دی تو بھی دلالتاً اس کی جو ہے وہ اجازت مان کر قربانی درست ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس سے اجازت لی جائے، اس کو بتایا جائے، وہ اس کو وکیل بنا دے۔ قربانی کے جانور کس کس کی قربانی ہوگی، یہ بھی شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ اب اس جانوروں میں 3 قسم کے جانور، بڑا جانور اور چھوٹا جانور۔ بڑے سے مراد کہ جس میں 7 حصے ہو سکتے ہوں،
چھوٹا جانور جس میں ایک ہی کی طرف سے قربانی ہوگی. بڑے میں آئے گا اونٹ، بچڑا، ساری اس کی جو ہے وہ نسلیں. چھوٹے میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ ساری اسی نوع کی جتنی ہیں. اونٹ، بیل، اسی طرح کے جو بڑے جانور ہوں گے ان میں شریعت کی طرف سے 7 حصے یعنی 7 افراد، 7 قربانیاں اس جانور میں کی جا سکتی ہیں. بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ ان میں صرف جو ہے وہ ایک ہی قربانی ہوگی. ایک سے زائد اگر کوئی اس طرح کریں گے تو ان کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی عمر: اونٹ 5 سال، بیل 2 سال، بکری، بکرا وغیرہ 1 سال. اگر اس سے کم عمر ہوئی تو قربانی جائز ہی نہیں ہے، مطلب قربانی ادا نہیں ہوگی. ان سے کم عمر، اونٹ 5 سال سے کم ہے، بیل وغیرہ اگر 2 سال سے کم ہے، بکری اگر 1 سال سے کم ہے، چاہے 1 دن کا ہی فرق کیوں نہ ہو. یہ سالوں کا اعتبار اس میں ضروری ہے. دانتوں کا اعتبار ضروری نہیں ہے، 2 دانت ہوں یا 4 دانت ہوں، لیکن چونکہ ماہرین اور تجربہ کار افراد وہ یہ علامت چونکہ اس طرح بتاتے ہیں کہ اتنے دانت میں اس کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہر تمام لوگ جو ہے وہ دانت کی سے ہی ابتدا کرتے ہیں اور جانور کو دیکھتے ہیں. البتہ کسی جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ 2 دانت نہیں ہوئے اس کے، لیکن آپ کو یقین ہے کیونکہ گھر آپ نے پالا ہوا ہے یا آپ نے دیکھا ہے سامنے پڑوسی ہمارا جو ہے وہ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے یا سال کا ہے یہ جانور، بکری وغیرہ، وہ 2 سال کا ہے، بیل وغیرہ، تو اب ان کے اندر جو ہے وہ اگر یقین کے ساتھ پتا ہے تو اس کی قربانی کرنا بہرحال جائز ہے. لیکن عام افراد سے تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں دھوکے سے بھی بہت سے افراد اپنے جانور بیچ کر چلے جاتے ہیں. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے کئی آپ نے جو ہے وہ خریدنے کے مدنی پھول جو عطا فرمائے ہیں جانور کو کیسے دیکھا جائے، تو ایک مرتبہ یہ بھی آپ ارشاد فرمائے کہ کئی افراد جو ہے وہ ایسے بھی چلاک قسم کے جانور بیچنے آتے ہیں کہ انہوں نے دانت اپنے انگوٹھے پر لگائے ہوتے ہیں اور وہ جانور کا منہ کھول کر اپنے انگوٹھے کے دانت دکھا کر جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ جانور بیچ دیتے ہیں. تو اس لیے کسی تجربہ کار کو یہ جو ہے وہ ساتھ لے جایا جائے اور وہ دیکھ کر جو ہے وہ تسلی کر کے اپنا جانور خریدا جائے. اور چونکہ صرف دانتوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عمر تو اپنی جگہ ہے، عمر کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری عیب اس جانور میں نہ ہو، یہ چیز بھی دیکھنی ہے. اب جانور ایسا خرید لیا، پیسے بھی لگا دیے، سب معاملہ ہوا، لیکن عیب اس میں ایسا موجود ہے کہ اس کی قربانی کی شرعاً اجازت نہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی. تو چند عیب ایسے میں بیان کرتا ہوں، آپ لکھتے بھی جائیں کہ ان میں بالکل احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت 15ویں حصے میں صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی آپ لکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے. تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ، اور زیادہ عیب ہے تو قربانی ہی نہیں ہوگی. اب کون کون سے عیب ہیں؟ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہو، ناک کٹی ہوئی ہے، اندھا ہے، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس جانور کے دونوں سینگ یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو. اگنے کے مقام یعنی جو سر میں جو جڑ ہے
اس مقام سے اگر اوپر سے کوئی سینگ جو ہے وہ تراشا ہوا گئے تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی اس کی ہو جائے گی. اب پیدائشی سینگ ہی نہیں ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس کی بھی قربانی جائز ہے. جس جانور کے پیدائشی ہی سینگ نہ ہو, سینگ کا ٹوٹ جانا یہ عیب ہے, پیدائشی سینگ نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے. اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا نہ ہو, لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے, اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو, جس کے کان یا دم یا چکی یہ اعضاء کٹے ہوئے ہوں, یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے. اور اگر تہائی سے کم ہے تو جائز ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. یعنی کان کے 3 اگر حصے کیے جائیں تو تیسرے حصے سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے تو اب اس کی درست نہیں ہوگی, اور اگر معمولی سا کٹا ہوا ہے تیسرے سے بھی کم ہے تو ہو جائے گی. جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے, اور جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہوں اس کی ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں. مزید لکھتے ہیں جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں ایک تھن کا خشک ہو جانا اور بھینس وغیرہ میں 2 کا خشک ہو جانا یہ اس کے ناجائز ہونے کے لیے. تو اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ جانور کی آنکھیں بھی چیک کر لیں, اور اس کو ظاہری علامات سے لنگڑا تو نہیں ہے, کان وغیرہ اس کے درست ہیں, سینگ کا معاملہ دیکھ لیجئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو دیکھ کر اور پھر عمر کا جو ہے وہ معاملہ اگر شرائط پوری ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں اس جانور کو جو ہے وہ خریدیں, اسی کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی. تو یہاں تک ہم نے اس درس میں قربانی کی شرائط اور قربانی کے جانوروں کی عمر, جانور متعین جو ہیں وہ سنے ہیں اور ان میں عیوب سنے گئے. اب ان جانوروں سے ہٹ کر اب کوئی زیادہ ہی جو ہے وہ سمجھدار یہ کہے کہ مرغی کی قربانی کریں گے تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی, کیونکہ جانور متعین شریعت نے کیے. جن جانوروں میں یعنی بڑے جانوروں میں 7 حصے تک شریک ہوتے ہیں, اس میں چند مسائل بڑے توجہ والے ہیں, غور سے سننے والے ہیں, کہ اس میں 7 حصے 7 کے برابر ہوں. 7ویں حصے سے کم ہوا کسی کا تو بقیہ 6 کی بھی قربانیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی. 7 سے زیادہ شریک ہوئے, 8 ہو گئے تو بقیہ 6 کی بھی گئی. 7 ہی ہوں گے, شریعت نے 7 کی اجازت دی. ایک ہی آدمی نے 7 حصے کر دیے, قربانی کر دی, اس نے بڑا جانور کر دیا تو ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. 8 شریک ہوئے تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. شرکا میں سے اگر کوئی ایک بھی غیر مسلم اس قربانی میں شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. میں کہیں قربانی ہو رہی بالفرض, کسی نے کہا کہ غیر مسلم نے بھی پیسے دے دیے, حصہ ایک بک کرا لیا, اس کو گوشت کی ضرورت ہے, اس نے دے دیا کہ یہاں سے مل جائے گا مجھے گوشت, تو اب کسی شرکا میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ بھی احتیاط ضروری ہے. اجتماعی قربانی کرنے والے ادارے, افراد, وہ بھی توجہ سے مطلب اس چیزوں کو, کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے امین ہیں, وکیل ہیں, تو ان کو احسن طریقے سے اس قربانی کا فریضہ, جن کو لوگ اپنی امانتیں دے رہے ہیں, وکیل بنا رہے ہیں, تو احسن طریقے سے ان کو قربانی کرنی تاکہ دوسرے افراد کی قربانیوں کو جو ہے وہ یہ ضائع نہ کریں. شرکا میں سے اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں گوشت حاصل کروں گا, گوشت کے حصول کی نیت کر لی, مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا یہ ارادہ بنا کہ گھر میں چونکہ جو ہے وہ
کباب بنانے ہیں، دیگر جو ہے وہ بوٹی بنائیں گے، یہ معاملات کریں گے، تو کچھ گوشت میں حاصل کر لوں، تو اس گوشت کے حصول کے لیے، قربانی کی نیت سے نہیں، گوشت کے حصول کے لیے وہ ایک حصہ کسی جو ہے وہ بڑے جانور میں ڈال دیتا ہے، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے جو ہے وہ بقیہ بھی تمام افراد کی قربانی جو ہے وہ ضائع جائے گی، قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو قربانی میں نیت تقرب یعنی ثواب کی نیت، قربانی کی نیت اس طرح کی، اور ثواب والی دیگر چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، آگے کچھ عقیقے کے بھی احکام ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح شرکت کے جو جانور ہوتے ہیں جس میں 7 مختلف افراد ہیں، اب اس میں مسئلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا، تو یہ مسئلہ بھی اہم ہے، ضروری ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ اس طرح کے بڑے جانور جس میں 7 افراد شریک ہیں یا کتنے بھی ہیں، متعدد مختلف افراد شریک ہیں، تو گوشت جو ہے وہ اندازے سے تقسیم نہیں ہوگا بلکہ اس کو وزن کر کے سب کو دیا جائے گا۔ شرکا میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس پہ راضی ہیں، ڈھیریاں اس کی بنا دی جائیں، ہم راضی ہیں، تو ان کا راضی ہونا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں شریعت کا حکم ہے کہ وزن کریں، تو وزن کر کے ہی ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ بھی دارالفتہ اہل سنت نے بیان کیا ہے، جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے میں بھی ابلغ گھوڑے سوار اس میں جو ہے وہ اس کو درج کیا ہے، لکھا بھی ہے کہ اگر اس مشقت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ سارا ہی گوشت کسی دوسرے آدمی کو تحفہ دے دیا جائے، ہبہ کر دیا جائے۔ یہ قربانی ہو چکی ان کی طرف سے، ان 7 افراد کی طرف سے، یہ 7 مل کر اپنا یہ گوشت ایک الگ آدمی کو جو ان 7 سے علاوہ ہے، کوئی اور 8ویں افراد اجنبی آدمی کو یہ سارا گوشت اس کو ہبہ کر دیں اور وہ اس پہ قبضہ کر لیں۔ اب وہ گوشت اس کا ہو گیا، وہ اس کی ملکیت میں، اور اب وہ اپنی مرضی سے اس کے ڈھیریاں بنا دے اور ان کو ہی دوبارہ تحفتاً دے دے، تو یہ پھر اس صورت میں جائز ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا طریقہ وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت کے اندر ساری چیزیں ملا دی جائیں، یعنی گوشت ہے اور اسی گوشت میں کلیجی کو بھی ملا دیں، اسی گوشت میں سری پائے، یہ گوشت کے تمام اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ اس میں ملا دیں، سب مکس کر دیں، تو اب مختلف جنس جو ہے وہ چیزیں ساری اس میں شامل ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے الگ الگ حصے بنا دیے جائیں، اور یہ جو مختلف چیزیں ہیں یعنی کلیجی کی بوٹیاں ہیں، سری ہے، پائے ہیں، تو یہ سب شرکا کے حصوں میں کچھ کچھ جو ہے وہ آ جائیں، تو بھی یہ تولنے کی مشقت سے بچ سکتے ہیں، اس طرح بھی کرنا درست ہے۔ لیکن کلیجی الگ سے نکال لی، پائے الگ سے نکال دی، سری الگ سے نکال دی، گوشت ہے صرف، اب اس کو اندازتاً نہیں کریں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں، ان کے مطابق کریں گے، ورنہ جو ہے وہ یہ خلاف شرع کام ہوگا اگر ایسے ہی اندازے سے یہ معاملہ کر لیں گے۔ تو یہاں تک تو گوشت، ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ذبح کرنے کا اہم مسئلہ جو ہے وہ ذبح اگر اچھی طرح قربانی جس کی ہے وہ کرنا جانتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، اگر اچھی طرح قربانی جو ہے وہ ذبح کرنا جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو کسی دوسرے سے کروا لے۔ البتہ تسمیہ جسے تکبیر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنا اسے کہتے ہیں جہاں شریعت نے فرمایا کہ پڑھیں، تو وہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں، آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن سکیں، اگر کوئی اور عذر نہیں ہے، یعنی کہیں جنریٹر چل رہا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے، اس نے پڑھا تو گئے، اب اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ چیخ چیخ کے اتنا پڑھے کہ وہ جو ہے وہ جنریٹر سے اونچی آواز نکال لے، تو وہ پڑھے اتنا کہ اگر یہ جنریٹر یہ شور نہ ہوتا تو وہ بآسانی سن سکتا تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ پڑھنا اس کا کہلائے گا۔ اور اگر اس نے پڑھا ہی ایسا کہ صرف اس کے ہونٹ گیلیں، آگے کچھ نہیں پڑھا، تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ یہ مسئلہ نماز کا بھی ہے
یہ مسئلہ جانور ذبح کرتے وقت پڑھنے کا، یعنی جہاں شریعت نے فرمایا نا پڑھو، یہ پڑھنا ہے، تو پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ آپ کے کان سن لیں، ورنہ وہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ اس کو سوچنا آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کئی افراد نماز میں یہ پڑھتے اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنی قرات اتنی آواز سے پڑھیں جب ان کو قرات کرنے کا حکم ہے کہ اس کے کان سنیں۔ تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں صرف ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، صرف ہونٹ ان کے ہل ہوتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہونٹ ہلتے ہیں ان کے صرف، وہ اپنے خیال میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں جسے شریعت پڑھنا فرماتی۔ شریعت نے پڑھنا اسے کہا ہے کہ جو آپ پڑھیں اپنی زبان سے اس طرح کہ آپ کے کان سنیں۔ تو یہ مسئلہ جہاں شریعت پڑھنا فرمائے تو وہاں اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان اس چیز کو سن لیں۔ اب جو ذبح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح جو ہے وہ یہاں پر پڑھنا ہے، اور بسا اوقات ایک ذبح کر رہا ہے دوسرا چھری پر بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو چھری پہ اگر ہاتھ بالفرض رکھا ہے کسی دوسرے نے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اب دونوں میں سے ایک نے بھی اس لیے چھوڑ دی کہ دوسرا پڑھ لے گا مجھے کیا ہے، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا پھر اس طرح۔ تو لہذا جو رکھیں تو وہ تکبیر، ایسا بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ جو ساتھ کھڑے ہوا پورا مجمع وہ تو پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کے پڑھنے نہ پڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا، پڑھنا اس کو ہے جو ذبح کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر دوسرا فرد بھی کوئی رکھے تو وہ بھی تکبیر جو ہے وہ پڑھے، قصدن ترک کرے گا یا یہ سوچ کر کہ دوسرا پڑھ لے گا، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ کئی اب ذہن میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قربانیاں تو آج شرائط سنی سمجھی تو قربانیاں تو پہلے بھی بہت ہم پہ تھیں، اب کی نہیں۔ تو قربانی اگر واجب تھی اور نہیں کی تو اس کے بارے میں بھی چند احکام سنیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایام نہر یعنی قربانی کے دن گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے احکام کیا ہیں؟ تو اس کے لیے فرمایا اگر تو اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا تھا، ایک جانور تھا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ کر دیں گے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، باہر صورت اس اپنے معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے۔ اب وہی جانور جو ہے وہ زندہ صدقہ کر دے، اور اگر اس نے اس کو ذبح کر ڈالا، اسی جانور جس کی قربانی کرنی تھی اس نے، اور قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی، اب ذبح کر ڈالا، تو اب سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ اگر کھایا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے، اور ذبح کیے ہوئے جانور اور زندہ کے جانور میں جو قیمت میں فرق ہوتا ہے اس قیمت کو بھی صدقہ اس کو جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے، کہ ذبح کیا ہوا جانور سستے میں مل جائے گا اور بغیر ذبح کے جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے، تو اب جو قیمت میں فرق آئے گا تو بھی اس کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ مزید یہ ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اب دوسری بقرہ عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ پہلے سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم یہی ہے کہ وہی جانور، اور اگر جانور نہیں ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنی اس پر جو ہے وہ ہوگی۔ قربانی کی قضا اس طرح نہیں ہوگی کہ اگلے سال بڑا جانور لے لے، اس میں 2 سال پچھلوں کی شامل کر لیں، اور یہ اس طرح حکم اس کا وہی جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ تو یہ چند قربانی کے احکام۔ قربانی کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے، وہ عقیقے کے حصے وغیرہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو جی ہاں، قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی جو ہے وہ جس میں 7 حصے کرنے کی اجازت ہے، اس میں عقیقے کے حصے شامل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ سنت مستحبہ ہے۔ عقیقے کے نام پر بھی جو قربانی ہوتی ہے، جو جانور ذبح ہوتا ہے، وہ ثواب کی نیت سے ہی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں انگوٹھی پہننے کے حوالے سے یہ اہم مسئلہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی
غور فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ریشم اور سونا ہرگز نہ پہنے۔ مرد کے لیے سونا، یہ زیور پہننا، یہ حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ غور توجہ سے یہ حدیث سنیے، سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر نفع اٹھا لینا، کوئی اور کام آ جائے گی تمہارے، وہ کر لینا۔ تو اس نے کہا، خدا کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اسے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ سونے کی انگوٹھی تھی اور آپ نے ان سے لے کر پھینک دی۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد کسی نے کہا تو انہوں نے کہا اب نہیں اٹھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ پھینکا ہے۔ تو مرد کے لیے سونا پہننا، دیگر دھاتوں والی انگوٹھیاں پہننا، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب تو ایسے ایسے ڈیزائن اور فیشن چلتے جا رہے ہیں کہ مطلب ایسے تھے چھلے بنا لیتے ہیں، بالیاں بنا لیتے ہیں، زبان تک کے اندر جو ہے وہ بالی باز نے ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے زیورات یا اس طرح کوئی بھی چیز، یہ عام دھات ہو یا چاندی کی بھی ہو، تو اس طرح کی بالیاں مرد کو پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے جو شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو چاندی کی ایک انگوٹھی، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، ایک انگوٹھی ایک نگینے والی، یہ مرد جو ہے وہ پہن سکتا ہے، یہ پہننا جائز ہے۔ ایک انگوٹھی ہو، ایک نگینہ ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ پہننا جائز ہے مرد کے لیے۔ لیکن ایک سے زائد پہننا، ایک سے زائد پہننا اور زائد نگینوں والی پہننا، 4.5 ماشے سے زائد وزن والی پہننا، 4.5 ماشے یا اس سے زائد، کیونکہ 4.5 ماشے سے کم وزن رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ جو گئے ایک انگوٹھی، 2 انگوٹھی، چار انگوٹھیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں جو گئے وہ انگلیوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایسا فعل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے خود اگر عمل کیا ہے کہ توبہ کریں اور اب آئندہ جو ہے وہ نہ پہنیں، دوسرے کسی کو پہنے ہوئے دیکھیں، اگر حکمت عملی کے ساتھ سمجھا سکتے گے اور سمجھانا ممکن ہو تو ضرور اس کو جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو سمجھا دیجئے، مسئلہ بتا دیں۔ عورتیں زیور پہن سکتی ہیں، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، دیگر دھات اور آرٹیفیشل جیولری، اس کے بھی بہرحال جواز کا فتویٰ ہے۔ اب عورتیں یہ بھی جو ہے وہ پہنے تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور ابھی آپ نے یہ انگوٹھی کے متعلق جو بتایا، تو یہ جو مختلف بزرگوں کی نسبت سے جو انگوٹھیاں ملتی ہیں، مزار شریف کے چھلے وغیرہ، تو کیا یہ تو پہن سکتے ہیں؟ مزارات کی نسبت سے ایسے چھلے وغیرہ پہننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی